है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। ये कह देने से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा से हम बच नहीं सकते। ये चीजें अब इंटरनेट पे निकल आई हैं, अब आप किसी भी न्यूज को नहीं दबा सकते ये कह के कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकेंगे, हम आगे नहीं ले जा सकेंगे। जब तक हम हमारे यहाँ तो ये हमेशा से रिवाज रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री भी जो है वो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, उनको हम गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद कदम भी नहीं रखा पाकिस्तान में, वो हमारे हीरो हैं। और जो हमारे हीरो हैं हम उनका नाम ही नहीं लेते, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई हो, यहूद भाई हो, हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो इसी तरह से बेसिकली हम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उसमें उनको रोकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, अगर इनको हर जगह यही कहना है कि कुरान पढ़ाया जाए तो जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक हिसाब होना चाहिए कि वो अपने मजहब की किताब पढ़ेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको स्कूल कॉलेज में बाइबल पढ़े, बाइबल का एग्जाम दे। अगर कोई हिंदू है तो वो गीता पढ़े, उसके एग्जाम्स दे। सिर्फ हर एक को पकड़ पकड़ के आप जबरदस्ती का मुसलमान अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपके सामने तो शिया भी नॉन मुस्लिम है, शिया के ऊपर भी आप जो है वो कह देते हैं कि नहीं, वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की चीजें लाके लोगों को रोकना, बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना, गलत तरीके से मजहब पर सिखाना, ये तो हमारे हमेशा से रिवाज रहा है। हम जगहों के नाम बदल देते हैं और ऐसे नाम, जैसे लालपुर, फैसलाबाद उसका नाम रख दिया है। मुझे बताएं शाह फैसल कब गया था लालपुर, कब उसने वहां पे जाके कदम रखा था, कब चाय पी थी, कब पकौड़े खाए थे, मुझे तो पता नहीं। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। हमारे यहाँ तो सऊदी अरब की हम ऐसे, जैसे सऊदी अरब हमारा माई बाप लगता है, हर चीज में हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। वो अमेरिका जो कहता है सऊदी अरब वही करता है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, भारत हमारा दुश्मन है, जो हमारी जबान समझता है, हम जिसके जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसके जैसे दिखते हैं, जिसके जैसे बोलते हैं, जिसके जैसे खाने खाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। वैसे दुश्मन तो है, ये तो आप ये करें, समझ नहीं आती। दुश्मन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, उनकी पॉलिसीज से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसे दुश्मन नहीं कह सकते कि उनके पॉलिसीज हमारी भी ऐसी हैं जो बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं है। हम ऐसे ही तो FATF में नहीं गए हुए ना, हमें कोई हार पहना के हमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था जो हमें FATF में डाला गया है। हमारी पॉलिसीज के ऊपर भी हमें देखना चाहिए। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे नहीं सही होगा कुछ। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे वो हमें 200 जूते हमारे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना भारत परफेक्ट है, ना चाइना और ना हम। सिर्फ हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। और जहां तक ये मजहब की बात लेके बार बार आ रहे हैं, ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई ईरान की टाइप का या सऊदी अरब की तरह के कोई रिवाज लाना चाह रहे हैं कि औरतें ड्राइव ना करें, औरतें बाहर ना निकलें। वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। बाकी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। यूरोपियंस हमसे इसीलिए आगे निकल गए कि उन्होंने पढ़ाई की है, मजहब के साथ नहीं चले हैं वो इतना ज्यादा। ठीक है, खुदा सबका एक है, अगर हम मुसलमान हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदा एक है, तो हमारा खुदा और बाकियों का खुदा अलग कैसे हो सकता है? हाँ, उसको मानने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं। तो हम अगर खुदा को जो है उसकी कई बातों को माने और पढ़ाई पे तवज्जो दें और इस तरह की बेकार की बातें जो किसी जमाने में कहीं कुरान तक में नहीं लिखी हुई उसको ना करें। और खासतौर पे जो पार्लियामेंटेरियन हमारे हैं, पता नहीं कहाँ से छांट के अल्लाह ने हमें दिए, इंतहा के जाहिल, और जो ने वोट देते हैं, कोई वोट नहीं देता चीमा साहब। ये लोगों के ID कार्ड रख लेते हैं ये वडेरे, और जो यहाँ पे गाँव में, मैं आपको बता रही हूँ, आप ना माने, उनको वोट देने का हक तक नहीं है। वो जहाँ पे बताएंगे जी ये बेड पे लगा देना, बॉल पे लगा देना, छतरी पे लगा देना, वो बेचारे जाके लगा देते, उनको क्या पता क्या लिखा हुआ है। मैं आरज़ू एक सेकंड मैं इस पे आपसे इख्तिलाफ करूंगा 2-3 चीजों से। पहली बात तो ये है कि अगर ये मैं कह दूं कि 222 मिलियन या 220 मिलियन लोगों में से अगर लेट्स से 130 मिलियन, जो तकरीबन मैं कितने कहूंगा 1.25 करोड़ वोट PMLN को मिले हैं, 2.25 करोड़ PTI को मिले हैं, तो वो सब ने इसी तरह लोगों के ID कार्ड ले लिए, तो ये थोड़ा जनरलाइज कर देना मेरा ख्याल है गलत होगा। हाँ, कहीं कहीं पॉकेट्स में ऐसे होता होगा
اور میں اس میں یہ ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ایک جنرل میں ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بھارت کے حوالے سے میں بھارت کو سمجھتا ہوں کہ بھارت ہمارا پچھلے 72 سال سے دشمن ہے, اور جو ان کی پالیسیز پاکستان کے بارے میں ہے وہ کشمیر میں کر رہے ہیں, افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں, کلبھوشن یادو کو بھیجا, بلوچستان میں جو انوالومنٹ تھی وہ ایک دشمن والے ہی کر سکتے ہیں, وہ دوست تو نہیں کر سکتے. صرف کلچر کا مل جانا, مطلب دو بھائی آپس میں بھائی ہوں لیکن ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دے اور اس کے خلاف سازشیں کرے, تو یہ تو کوئی سازش نہ ہوئی کہ ہم کھانا ایک جیسا کھاتے ہیں, ہم کپڑے ایک جیسا پہنتے ہیں. میری ذاتی رائے میں آپ کا اپنا موقف ہے, آپ اپنا موقف ظاہری بات ہے, یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے پچھلے 72 سال میں ہماری بڑی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا, کشمیر جیسے مسئلے میں الجھا کے رکھا ہمیں اس نے, اور خاص کر یہ دہشت گردی کی جنگ میں بھارت نے ہمارا بہت زور لگوایا ہے, اور وہ دشمن ہے اور دشمن ہی رہنا چاہیے. آپ کا اپنا ایک موقف ہے, ظاہری بات ہے, میں اس کو نہیں کرتا. چین پاکستان کا دوست ہے, ظاہری بات ہے کبھی بھی ساری باتیں تو ایک دوسرے سے نہیں مانی جاتی نا. وہ بزنس ریلیشن ہے چینا صاحب, چین ہمارا دوست نہ کبھی تھا نہ ہے, وہ صرف بزنس ریلیشن ہے. جب تک اس کو آپ سے کام ہے چین آپ کے ساتھ ہے, جس دن آپ کے ساتھ کام نہیں ہوگا چینی آپ کو نام سے پہچانیں گے بھی نہیں کہ آپ ہیں کون. دیکھیں پوری دنیا میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں پالیٹکس آپ بھی بولتی ہیں, لکھتی ہیں, پڑھتی ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ گھر میں بھی جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں, تو ملکوں کے تو ویسے ہی انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتے ہیں. سو چائنا از آلسو ان انٹرسٹ پہ, وہ ہمارا دوست ضرور ہے اور انٹرسٹ بھی ہے, لیکن ہماری چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ہم اس کو آنر کرتے ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر مذہب کے نام پہ بناتی ہے, مذہب کے نام پہ, لیکن کیا پاکستان میں یہ قائد اعظم کا کیا یہ ایجنڈا نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کو رائٹس دیے جائیں. ہم نے وہاں پہ جو جیسے انڈیا کی آپ پہلے بات کرے تھے, آئی تھنک آرزو کا مطلب یہ تھا کہ جیسے انڈیا کے خلاف نفرت کے لیے اکسایا جاتا ہے, تو اس کے گارڈ میں آپ کہتے ہیں کہ ہندو جو یہاں پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کے خلاف بھی نفرت کی. اب جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کا کیا لینا دینا کہ انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا سے, وہ تو ہمارے پاکستان شہری ہیں نا, ان کی تو حفاظت اور ان کی پروٹیکشن اس ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر ریشل ہیٹریٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, صرف دوسری مذاہب کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دوسری ایتھنیسٹیز کے لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں پختون اور ملوچ وغیرہ جو ہیں, کافی ٹیکسٹ بکس کے اندر ایسا مواد ہے جو کہ ان کے خلاف بھی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک ریاست کا بیانیہ ہے جس کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں آپ پنجابی ہیں, یہ نہ کہیں آپ سندھی ہیں, پختون ہیں, آپ کہیں آپ پاکستانی ہیں. بھائی کیوں نہ کہیں, ہم پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, ہم اپنی ایتھنیسٹی کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ریاست کا بیانیہ اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی اپنی ایتھنیسٹی کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اپنی سندھی ہونے کو, اپنے بلوچ ہونے کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اس سے آپ کی ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریاست کا بیانیہ اتنا کمزور ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے نا, وہ پھر یہ ہے. تو میرے خیال سے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پروگریسو لوگ جو ہیں ان کو ان باتوں کا آواز اس کے خلاف اٹھانی چاہیے نا. یہ مطلب یہ ایک ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ہمارے جو جیسے یہ بل پاس ہوا, یہ بل بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ جو انتہا پسند طبقہ ہے اس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح سیاستدان ہیں اور پھر آپ کو الیکشنز میں آپ کے لیے ووٹ کریں. سو یہ پولیٹیکل بھی ہے اور وہ بھی ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ریئل لائف ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اکثر. آپ مطلب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے احمدیز کے خلاف اگر وائلنس انسائٹ کریں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا, اس سے پھر ان کی اصل زندگی کے اندر وہاں پہ قتل ہوں گے احمدی کے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کی احمدیز کو تو خیر مطلب کوئی بھی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے نا, وہ تو مرنے کے بعد بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے, وہ تو ان کی قبروں کو جا کے قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کون سے چینلز ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ ہم نے کوئی پولیٹیشین بھی اس کو کنڈیم نہیں کرے گا, وہ نام نہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں احمدیز کو. تو جو کرتا ہے اس کو پھر مار دیا جاتا ہے, اس پہ بلا. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ ایک ہو رہا ہے ایکسٹریمزم کو کرنا ہے. اور یہ پنجاب اسمبلی کا جو بل ہے نا, یہ ان کو بیسکلی ایکسٹریمسٹ کو پروٹیکٹ, تحفظ اسلام کے بجائے اس کا نام تحفظ انتہا پسند ہونا چاہیے اس بل کا. اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ بہت الارمنگ ہے کہ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں کہ ان کو کون سے سندھ کے اندر فورس کنورژنز ہوتی ہیں. ہمیں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کیس سننے کو ملتا ہے. وہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آتا نا, کیونکہ وہ مین اسٹریم میڈیا کو ریٹنگ نہیں ملتی اس سے.
وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے, لیکن جسٹ بیکاز اٹ از ناٹ بینگ شون آن دا ٹی وی ڈزنٹ مین اٹ ازنٹ ہیپننگ. وہاں پر جو وہاں لڑکیاں ہیں ان کی زبردستی شادی کی جاتی ہے, ان کے اندر پھر وہ ان سے زبردستی بیان لیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے گئی تھی, وہ پھر کورٹ ہماری کچھ نہیں کر سکتی, اس کے اوپر ہمارا جسٹس ناکام ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم پاکستان کی سٹنگ حکومت جو ہے اس سے زیادہ وہ سب سے زیادہ طاقتور تو ان کو ہونا چاہیے نا, ہماری اسٹیٹ مشینری کو سب سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے نا. اگر وہ چاہے کہ ہم ایک ایکسپرٹ اپوائنٹ کریں اپنی کسی پوزیشن کے اوپر جس کا تعلق کسی مائنورٹی فیتھ سے ہو, کیا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں حکومت کی پوزیشن کے اوپر, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے علاوہ؟ اگر حکومت یہ چاہے, وہ حکومت اتنی کمزور ہے, ہماری سٹنگ حکومت ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ اگر چاہے تو عاطف میاں کو اپوائنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ مذہبی طبقہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ حکومت کو چلنے نہیں دے گا. حکومت ان سے اتنی وہ ڈرتی ہے, حکومت کوئی اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف نہیں دے سکتی. حکومت جو ہے اپنی باتوں سے ہی جو ہے وہ ان کو کر دیتی ہے, یو ٹرن دینا پڑتا ہے ان کو اگر وہ کرے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو طبقہ ایکسٹریمسٹ طبقہ یہ کتنا اسٹرانگ ہے, اور یہ ان کے ویوز تو آپ کو پتہ نہیں نا, آپ کو پتہ نہیں کہ خادم رضوی کس طرح کی باتیں کرسچین کمیونٹی کے خلاف اس نے کیا جب آسیہ بیوی کے ورڈکٹ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں رہنے کی. میرے شو میں چیمہ صاحب, میرے اپنے یوٹیوب چینل کے شو میں جو آئے تھے ہندو کمیونٹی کے پنڈی سے, پشاور سے, انہوں نے اپنا نام ہارون رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا آپ کا نام ہارون کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہر بہن بھائی کا پہلا نام مسلم ہے. ان کے جب وہ لوگ یہاں پہ تھے تو ان کو کسی مولانا صاحب نے کہا اگر ایسے نہیں کرو گے تو رہنا مشکل ہوگا. سندھ میں پچھلے 4 ہفتے میں 4 ہندو لڑکے جو 22 سال اور 24 سال عمر تھی, انہوں نے خودکشی کی نیوز آئی ہے. کیوں وہاں پہ لڑکے خودکشی کر رہے ہیں یا مارا جا رہا ہے, کوئی چیک نہیں کر رہا. ہاں اگر مسلم ہوتے تو ضرور چیک کیا جاتا. یہ کہہ دینے سے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا سے ہم بچ نہیں سکتے. یہ چیزیں اب انٹرنیٹ پہ نکل آئی ہیں, اب آپ کسی بھی نیوز کو نہیں دبا سکتے یہ کہہ کے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. جب تک ہم یہ چیز مانیں گے نہیں تب تک ہم پاکستان کو ترقی نہیں دے سکیں گے, ہم آگے نہیں لے جا سکیں گے جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں. یہاں پہ مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا.